اصل پھڈا ہے کیا؟ کوئی مانے یا نہ مانے، سارا پھڈا نئے آرمی چیف کی تقرری کا ہے۔ 1 سال پہلے یہ پھڈا اس وقت شروع ہوا جب عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم تھے۔ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو 2019 میں 3 سال کی توسیع دے چکے تھے، لیکن اکتوبر 2021 میں ISI کے DG کی ٹرانسفر پر جنرل باجوہ کے ساتھ اختلافات پیدا ہوئے تو انہوں نے جنرل باجوہ کو قبل از وقت فارغ کر کے اپنے کسی ذاتی وفادار کو آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ کوئی راز نہیں رہا کہ عمران خان فوج کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ جب فوجی قیادت نے آئینی مجبوریوں کے نام پر استعمال ہونے سے انکار کیا تو خان صاحب سیخ پا ہو گئے، پھر تحریک عدم اعتماد آ گئی تو جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی گئی جو ناکام ہو گئی۔ اقتدار سے نکلنے کے بعد عمران خان نے صدر عارف علوی کے ذریعے ایک دفعہ پھر جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کرنے کی کوشش کی، اور جب کامیاب نہ ہوئے تو آرمی چیف سمیت کچھ دیگر افسروں پر براہ راست تنقید شروع کر دی۔ 3 نومبر کو وزیر آباد کے قریب عمران خان پر قاتلانہ حملے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اگلی شام خان صاحب نے شوکت خانم ہاسپٹل لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ انہیں 4 گولیاں لگی ہیں۔ انہوں نے ایک فوجی افسر کا نام لے کر اس پر سنگین الزامات لگائے اور یہ بھی بتا دیا کہ اس واقعے کی FIR درج نہیں ہو رہی۔ ISPR نے عمران خان کے الزامات کو بڑے سخت الفاظ میں مسترد کر دیا۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم سواتی نے دھاڑے مار مار کر ایک پریس کانفرنس کی۔ سواتی صاحب نے جو انکشاف کیا وہ ہمارے لیے نیا نہیں تھا۔ تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ آصف زرداری، شہباز شریف، مریم نواز اور کچھ دیگر سیاستدانوں کی فلمیں بنائی گئی ہیں۔ اعظم سواتی کو انصاف ملنا چاہیے، لیکن ستم ظریفی دیکھیے کہ جب تحریک انصاف کے کچھ رہنما اعظم سواتی کے معاملے میں کچھ فوجی افسران کو گھسیٹ رہے تھے تو اسی شام عمران خان کی کچھ قریبی شخصیات بعض فوجی افسران سے رابطے کر کے مفاہمت کے راستے تلاش کر رہی تھی۔ اس وقت پاکستان کو جس پھڈے میں پھنسا دیا گیا ہے، اس پھڈے میں سے نکالنے کے لیے مفاہمت کی کوشش کوئی بری بات نہیں، لیکن مفاہمت کے لیے یہ کہنا کہ جنرل باجوہ جاتے جاتے فلاں یا فلاں کو آرمی چیف بنوا دیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، انتہائی نامناسب ہے۔ مفاہمت کے لیے نئے انتخابات کی تاریخ مانگنا بالکل جائز ہے، لیکن اپنی مرضی کا آرمی چیف مانگنا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری مقبول سیاسی قیادت عوام پر کم اور آرمی چیف پر زیادہ انحصار کرتی ہے۔ یہ کمزوری ہمیں صرف عمران خان میں نظر نہیں آتی۔ ماضی کے اکثر مقبول وزرائے اعظم نے سینیارٹی کو نظر انداز کر کے اپنے من پسند افراد کو آرمی چیف بنایا، اور ان میں سے کوئی بھی اپنے من کی مرادیں حاصل نہ کر سکا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 1951 میں 2 سینئر جرنیلوں محمد اکبر خان اور NAM رضا کو نظر انداز کر کے ایوب خان کو آرمی چیف بنا دیا۔ پاکستانی سیاست کے طالب علموں کو جنرل محمد اکبر خان کی آپ بیتی میری آخری منزل ضرور پڑھنی چاہیے، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ پہلے پاکستانی آرمی چیف کی تقرری سے قبل کیا کیا سازشیں ہوئی۔ فوج کے سب سے قابل اور سینئر افسر جنرل افتخار خان اچانک ایک پراسرار فضائی حادثے کا شکار ہو گئے۔ محمد اکبر خان اور NAM رضا کو اس لیے نظر انداز کیا گیا کہ وہ کسی برطانوی افسر کو پاکستانی فوج کا سربراہ بنانے کے خلاف تھے، لہٰذا لیاقت علی خان نے سیکرٹری دفاع سکندر مرزا کے مشورے پر ایوب خان کو فوج کا سربراہ بنا دیا۔ اسی ایوب خان نے سکندر مرزا کی ملی بھگت سے پاکستان میں پہلا مارشل لا لگایا۔ 1958 میں جنرل ایوب خان صدر بن گئے
تو انہوں نے 3 جرنیلوں کی سینیارٹی کو نظر انداز کر کے موسیٰ خان کو آرمی چیف بنا دیا۔ 1966 میں ایوب خان نے ایک دفعہ پھر 2 سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کیا اور یحییٰ خان کو آرمی چیف بنا دیا۔ یحییٰ خان نے اپنے محسن ایوب خان سے 1969 میں استعفیٰ لیا اور دوسرا مارشل لا لگا دیا۔ 1976 میں پاکستان کے ایک مقبول وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے آرمی چیف کی تقرری میں 7 فوجی افسران کی سینیارٹی کو نظر انداز کیا اور بہت جونیئر افسر جنرل ضیاء الحق کو آرمی چیف بنا دیا۔ ان صاحب نے 1970 میں مارشل لا لگایا اور 1979 میں بھٹو صاحب کو پھانسی پر لٹکانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بھٹو صاحب کے بعد یہی کام ایک اور مقبول وزیر اعظم نواز شریف نے بار بار کیا۔ 1998 میں انہوں نے 2 فوجی جرنیلوں کی سینیارٹی کو نظر انداز کیا اور جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف بنا دیا۔ موصوف نے 1 سال کے اندر نواز شریف کو فارغ کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ نواز شریف نے 2013 میں ایک دفعہ پھر 2 سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کر کے راحیل شریف کو آرمی چیف بنایا۔ یہ صاحب فیلڈ مارشل بننے کا خواب دیکھنے لگے اور ایک موقع پر مارشل لا لگانے والے تھے، لیکن کچھ ساتھی افسروں نے انہیں روک دیا اور نواز شریف بڑی مشکل سے بچ گئے۔ 2016 میں نواز شریف نے 4 سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کر کے جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف بنایا اور 1 سال کے بعد نواز شریف جی ٹی روڈ پر خلائی مخلوق کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یاد کیجئے کہ 2019 میں جنرل باجوہ کے بطور آرمی چیف 3 سال مکمل ہوئے تو ملک ایک نئے پھڈے میں پھنسا ہوا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان لندن میں بیٹھے نواز شریف اور نیب کے قیدی آصف زرداری نے ایک عظیم اتفاق رائے کے ساتھ جنرل باجوہ کو توسیع دے دی، لیکن سپریم کورٹ نے پوچھا کہ یہ توسیع کس قانون کے تحت دی گئی۔ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے سیاستدان پارلیمنٹ میں اکٹھے ہو گئے اور توسیع کا قانون منظور کرا کے سپریم کورٹ کا منہ بند کر دیا۔ جس جنرل باجوہ کو عمران خان نے خود توسیع دلائی اور سیاسی مخالفین کے ساتھ مل کر ان کی توسیع کا قانون بنوایا، آج وہی جنرل باجوہ بہت بڑا ویلن بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے وطن عزیز میں آرمی چیف کو صدر اور وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا ہے اور اسی لیے ہر وزیر اعظم اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتا تھا۔ کیا یہ تقرری صرف اور صرف میرٹ پر نہیں ہو سکتی؟ اگر عمران خان بھی 2019 میں میرٹ کا خیال رکھتے تو آج ہاسپٹل میں پریس کانفرنس کے ذریعہ یہ نہ بتا رہے ہوتے کہ مجھ پر قاتلانہ حملے کی FIR درج نہیں ہو رہی۔